ناظرین، ایک ایسے ملک جہاں پر اپوزیشن ہر وقت یہ کہتی رہتی ہے کہ ہم نے حکومت کو ہر طرف سے گھیرا کر لیا ہے اور حکومت کو ہم نے مجبور کرنا ہے کہ ہمارے ایجنڈے پر آئے، کیونکہ حکومت عوام کے اور جمہوریت کے ایجنڈے پر قائم نہیں ہے، اس ملک کے اندر تبدیلی نہ آنا اپوزیشن کی کمزوری ہو سکتی ہے، ان کی خام خیالی ہو سکتی ہے، یا حکومت کی طرف سے اچھی سیاست ہو سکتی ہے، پاور پالیٹکس جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ ذرا خٹک صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا، آپ کی پارٹی، چلیں ان کی پارٹی تو پاور گیم کا حصہ ہے، وہ اسمبلی کے اندر بھی موجود ہے، پنجاب کے اندر بھی موجود ہے، آپ کی پارٹی باہر ہے۔ جی آبجیکشن جی پاور پالیٹکس ایسا نہیں؟ بالکل اسمبلی میں نہیں ہیں آپ؟ اسمبلی میں ہم پنجاب میں، یہ ہمارا مینڈیٹ پاور پالیٹکس یہی ہوتی ہے نا جی۔ دیکھیں مینڈیٹ جو آپ کو ملتا ہے اس کے مطابق ہے، ہم یہ نہیں کہ پاور میں نہیں ہے، اپوزیشن میں ہے۔ کورس ہے میں آپ کی پارٹی کی طرف ہوں، ریئل اپوزیشن، 60% پاکستان کی مثبت اپوزیشن، کے اوپر ہمیشہ یوز کرتا ہوں فرینڈلی اپوزیشن نہیں، مثبت اپوزیشن۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں، جو مرضی تمغہ۔ 60% آپ کی پارٹی جو ہے، ذرا میں عمران خان صاحب کی ایک ساؤنڈ سنوانا چاہوں گا۔ آپ کی پارٹی جو ہے نا وہ سیزنل ایجنڈے دیتی ہے، کبھی آپ ڈرون اٹیکس کو رکوانے کے لیے دھرنا دیتے ہیں، کبھی آپ سول نافرمانی کی بات کرتے ہیں، اور ہوتا ہوا تک کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے لاہور کے اندر جو بڑا مشہور جلسہ کیا، اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ اگر اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے تو میں شہر بند کر دوں گا۔ ذرا سن لیتے ہیں، اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ آپ کی شہر بندی کہاں تک پہنچی۔ لیٹس سٹارٹ جی۔ آپ حکومت سے پوچھیں کہ ان کے بڑے بڑے وزیر، اپوزیشن لیڈر، پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اپنے سچ سچ اپنے احساس سے ڈکلیئر کرو، اور اگر آپ نے نہ کیا آج غور سے سننے، پھر نہ کہ ہم نے آپ کو بتایا نہیں تھا، ہم سول پر نافرمانی کی طرف بھی جائیں گے اور سارے شہر بند کر دیں گے۔ واہ 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 واہ، یہ بڑی اچھی بات کی۔ شہر نہیں بند کیا آپ نے؟ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ کب کریں گے، اس سے پہلے کہہ چکے تھے 4 مہینے کے اندر۔ چلے میں غلطی ہوگی مجھے پہلے وہ کیونکہ سنایا نہیں ہے تو اس لیے اس پہ میں نہیں بات کروں گا۔ بند کرنے کا مقصد یہ دیکھیں اگلے جو الیکشنز آئیں گے اس سے پہلے ایوری بڈی ول ڈکلیئر ایسٹس، یہ بیسیکلی الیکشن سے تعلق ابھی بھی کر رہے ہیں جی، سب کر رہے ہیں، ہر ایم این اے ایم پی ہے، شاید عمران خان صاحب آپ نے ایک سیل بنانا تھا، آپ چلے ہائی پی بنانا تھا، ہماری طرف سے یہ آفر بھی آ گئی تھی کہ اگر ہمارے کچھ اثاثے ہم نے ڈکلیئر نہیں کیے اور یہ وہ بتا دیتے ہیں تو ہم شوکت خانم ڈونیٹ کر دیتے ہیں شوکت خانم۔ جڑا صاحب عمران خان نہ کبھی مطلب اس طرح ایم این اے رہے کہ پاور انجوائے کیا ہو پاکستان میں، نہ وہ کبھی چیف منسٹر، پرائم منسٹر یہ چیزیں رہے ہوں کہ آپ ان کی طرف انگلی اٹھا سکیں کہ انہوں نے پاکستان کا پیسہ کھایا۔ تو جب ان کا اوپر آئی ڈونٹ نو وائی وی ٹاک، ان کے ایسٹس کے پیچھے اتنا لگے، انہوں نے ایسٹس اپنے ڈکلیئر کر دیے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن آپ نے تو دیکھنا آپ نے سول نافرمانی، یہ بڑا اسپیسیفک سول نافرمانی وغیرہ دیکھیں۔ ایک چیز میں اس سے پہلے اس پہ آؤں گا، جھگڑا صاحب کے لیڈر ہیں میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں، اس کی بھی بائٹس آپ کسی وقت نکالیں، کہ پاکستان میں ہر دن جو آصف زرداری صاحب کے نیچے گزرتا ہے وہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ میرے انٹرویو میں کہا تھا ایوری پاسنگ ڈے، بالکل۔ اب آپ کہتے ہیں یہ ہم مصلحت کے تحت یہ روک رہے ہیں وہ روک رہے ہیں، تو آپ کو ہر روز آپ پاکستان کو تباہ ہوتے دیکھ رہے ہیں، مگر آپ نے پنجاب کے ساتھ بھی چپکے رہنا ہے۔ آپ کے پاس 100 ایم این ایز، آلموسٹ 90 سم تھنگ ایم این ایز کا بلاک ہے۔ یہ بائی الیکشنز کدھر ہوں گی؟ اور پھر آپ ارلی الیکشن بھی اگر چاہتے ہیں جینون سینس میں، جسٹ گو فار ریزگنیشن، چھوڑیں یہ اسمبلیاں اور نکل آئیں میدان میں، جا کے روک دیں گے، کہیں گے ووٹر لسٹ صحیح نہیں ہے، کیوں رکیں گے؟ اگر آج یہ ریزائن اگر یہ چیزیں نہ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ اگر اس پہ ہو سکتا اور ہم کنونس ہوتے تو کل نہیں آج دینے کے لیے تیار ہیں استعفے، پنجاب بھی، لیکن نہیں ہوگا۔ ہم یہی آپ کو کہہ رہے ہیں، دیکھیں آپ کے الیکشن کیسے ہوں گے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ووٹر لسٹ جو ہے وہ اس میں اتنی غلطیاں ہیں، بن جائے گی کیئر ٹیکر بالکل، یہ تو نہیں چل سکتے۔ پھر آپ بلیم کریں گے ہمیں، دیکھیں جی پھر انہوں نے جمہوری نظام کو ڈیریل کر دیا ہے۔ سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں نا، اگر ایسے سسٹم کو ڈیموکریسی میں اتنا بڑا کرائسس آئے تو ارلی الیکشنز آر آلویز کالڈ، اور ارلی الیکشن جمہوری آپشن ہے۔
لیکن دیکھیں بات یہ جھگڑا صاحب کہ اگر یا تو آپ حکومت کی بات مان لیں کہ نظام میں کمزوری ہے لیکن اتنا بھی خراب نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈیریل کریں، یا تو اس لائن پر چل نکلیں، یا پھر ان کی بات مان لیں کہ نظام کا خانہ خراب ہوا ہے اور اس کو اور جو کوٹ بھی کرتے ہیں تو ہم نے مل کر جمہوری طریقے سے اس نظام میں تبدیلی لانی ہے۔ لیکن آپ یہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چھپن چھوت نہیں کھیل سکتے، کبھی آپ ظاہر ہو جاتے ہیں کبھی آپ غائب ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی دیکھیں صاحب، میں نے پہلے بھی کہا کہ the first priority is کہ اس ملک میں ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ جی اس نظام کو کسی صورت میں ڈیریل نہیں ہونا چاہیے، نظام کو کچھ چل رہا ہے وہ تو چلا رہے ہیں، لیکن جس طرح بھی میمو گیٹ سے کچھ نہیں ہوا نا اس نظام کو، تو اب کہتے ہیں بھی the کبھی نہیں worst of، یہ تو ہم سب کہتے ہیں worst of democracy is better than the best of dictatorship۔ کہاں پہ ڈکٹیٹرشپ کہاں پہ آ رہی ہے؟ مجھے ایک خوف ہے کس جگہ پہ آ رہی ہے؟ یہ کل اگر آ گئی پھر آپ ہمیں ہی پکڑیں گے کہ یہ آپ لوگوں نے ڈیریل کیا ہے سسٹم کو، آپ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، آپ اقتدار میں آنا چاہتے تھے، اب اقتدار کہاں پہ آ رہی ہے؟ کیوں آئے گی ڈکٹیٹرشپ؟ کیوں آئے گی؟ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ زمانے چلے گئے ہیں، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں پارٹیز ایک ہی ہیں You just can't guarantee۔ دونوں پارٹیز ایک ہی ہیں، بیسیکلی سٹیٹس کو کا حصہ ہیں، یہ کمپلیٹ کرنے دیں آپ نیریٹو، یہ سٹیٹس کو کا حصہ ہیں۔ انہوں نے نہ پاکستان میں تبدیلی لانی ہے، نہ انہوں نے اپنے آپ میں تبدیلی لانی ہے۔ اور جو پارٹی جس نے قریشیز، لغاریز اور بڑے بڑے گھرانوں کو لیا ہے وہ سٹیٹس کو کی پارٹی ہے۔ آپ کی پارٹی میں دیکھیں قریشی صاحب کون ہے؟ آپ کے فارمر نہیں تو ہم تو دعوی نہیں کرتے، نہیں، ان کی لغاری صاحب ہم کون تو تھے؟ کہہ رہے ہیں کہ ریئلسٹک پالیٹکس کرنی چاہیے۔ پریزیڈنٹ صاحب تھے ان کی لغاری پارٹی صاحب، کا بھی میں بتا دیتا ہوں نا آپ کو، پریزیڈنٹ تھے نا لغاری صاحب آپ کی پارٹی؟ ٹھیک ہے، جو لیکن ہم دعوے تو نہیں کرتے نا کہ جو اسٹیٹس کو ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پارٹی، بے نظیر بھٹو شہید کی پارٹی، اور بے نظیر بھٹو کو اللہ شہید محترمہ کو اللہ جنت نصیب فرمائے، ان کا میں انٹیلیجنس 2 دفعہ ان کی حکومتوں کا میں آئیز اینڈ ایئر، ایسے نہیں میں نے ان کو اچھی طرح۔ آج وہ پارٹی کس کے سہارے پہ کھڑی ہے؟ کیوں کے سہارے پہ؟ یہ پالیٹکس ہے، سب ذاتی مفاد ہے، سب ذاتی مفاد ہے، اور چونکہ ذاتی مفاد جڑا ہوا ہے لہٰذا یہ معاملہ چلتا رہے گا، لیکن کیا ملک چل پائے گا یا نہیں؟ بریک کے بعد۔